کہا جاتا ہے کہ جیمنائی کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ خود بھی خود کو نہیں سمجھ پاتے۔ سوئس اسٹرالوجی نے جو بیسٹ آف دی بیسٹ کی ریٹنگز بنائی ہیں نا، اس میں ٹاپ موسٹ کے اوپر جیمنائی ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ہوا کے وہ جھونکے ہیں جن کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں یا لکی؟ نیچرلی پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، کام بھی پرفیکٹ، رشتے بھی پرفیکٹ، دوستیاں بھی پرفیکٹ، تو وہ بعض اوقات یہ پرفیکشنزم ان کو تھوڑا سا دباؤ میں لے آتا ہے۔ رشتوں میں بھی اگر پوزیسونیس ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ رشتوں سے بھی بعض اوقات دور ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ انسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھتے ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں پرزرو کرتے رہتے ہیں۔ ان کے مائنڈز میں انفارمیشن کے جو پیکٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر اسمبلر سافٹ ویئر اللہ نے لگایا ہوتا ہے۔ سکسیسفل کتنے ہوتے ہیں کریئر میں؟ جو زوڈک سائن ہے وہ 2 بچے ہیں، ان کی 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کی اپنے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات اپنے دکھ کو چھپا کے لوگوں کی خوشیوں میں اوور ری ایکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ ان کو بیوقوف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کے اندر گاڈ گفٹڈ چیزیں رکھ کر بھیجی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جیمنائز کے اندر کون سی گاڈ گفٹڈ پاور ہے؟ جیمنائز کون سے پروفیشن میں جائے تو سب سے زیادہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جیمنائی اسٹار کو سمجھنا آخر اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سر، زوڈیک سائنس کی سیریز میں اس سے پہلے ہم نے ایریس اور ٹورس پر بات کی، آج جیمنائی کی باری ہے۔ جیمنائی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے کیونکہ میرا خود کا بھی اسٹار جیمنائی ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ جو کنفیوژن ہے وہ آج آپ سے کلیئر کروں گی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جیمنائی کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ خود بھی خود کو نہیں سمجھ پاتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جیمنائی کو سمجھنا اور جیمنائی کو بھولنا دونوں بہت مشکل ہیں۔ اچھا، میں سٹار کی ریٹنگ کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے جتنا پڑھا، ہر بندے کو اللہ نے کچھ خصوصیات دی ہیں، کچھ نیگیٹیوٹی دی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اسی کے درمیان اس کی پوری پرسنالٹی بیلنس ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی سوئس اسٹرالوجی نے جو بیسٹ آف دی بیسٹ کی ریٹنگز بنائی ہیں نا، اس میں ٹاپ موسٹ کے اوپر جیمنائی ہے۔ واہ۔ یعنی 12 کے 12 سٹارز میں سوئس اسٹرالوجی کی ریٹنگز کے مطابق جو ٹاپ موسٹ جو سٹار ہے دیٹ از جیمنائی۔ اس کے اندر بہت طاقت ہے۔ اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو جلدی سمجھ نہیں آتے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، لوگ ان کو بڑا مشکل ہی سمجھتے ہیں، اور ان کی جو اصل جو ہے نا چیزیں ہیں، ان کا موڈ سوئنگ، بالکل۔ ان کا موڈ جو ہے نا وہ سیکنڈز میں بدل جاتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ہوا کے وہ جھونکے ہیں جن کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے، بور بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ملٹائی ٹاسکر ہوتے ہیں اور ملٹائی پرسنالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ زندگیاں جینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ادھر کچھ ہوتے ہیں، ادھر کچھ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ملٹی فیسیٹڈ، لیکن یہ اپنی زندگی میں ان کی ڈائمینشنز بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ اور جہاں سے میں نے شروع کیا کہ ان کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے اور ان کو بھولنا بھی بڑا مشکل ہے، یہ آپ کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر پازیٹیوٹی بہت ہے، نیگیٹیوٹی بہت ہے۔ یہ زندگی میں نا جہاں پہ مار کھاتے ہیں، میں نیگیٹیو ٹریٹس کی بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ویسے ایک چھوٹا سا، یہ زندگی میں شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ شارٹ کٹ کہاں سے لگتا ہے اور کہاں سے یہ چڑھ جاتے ہیں۔ ترقی تو یہ بہت کرتے ہیں، پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ شارٹ کٹس چونکہ ان میں رہتے ہیں تو یہ جلد بازی میں غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن ان کا ویژن اتنا شاندار ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹاپک پڑھ کے پوری کتاب کو سمجھ جاتے ہیں یہ کہاں جا رہی ہے۔ ان کا ایکسپیرینس، ان کی چیزیں، یہ چھوٹی سی چیز کو جج کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پورا نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن ان کی بہت شاندار ہوتی ہے، بہت جلدی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور پالیٹکس میں بھی، چاہے وہ آرگنائزیشنل پالیٹکس ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ مین سٹریم پالیٹکس ہوں، اس میں بھی جیمنائی کا رول بڑا شاندار ہوتا ہے۔
عموماً یہ لوگ مین سٹریم میں سامنے نہیں ہوتے، یہ بیک اینڈ پہ رہ کے بڑی بڑی موومنٹس کو لیڈ کرتے ہیں. یہ کنگز کم ہوتے ہیں، کنگز میکر زیادہ ہوتے ہیں. یہ کنگ میکرز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ زندگی کو واقعی کنگز اینڈ کوئنز کی طرح گزارتے ہیں، جن کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں. ان کی جو ہے نا میجر چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ سیکنڈ چانس لوگوں کو بڑا کم دیتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے. یہ ایک بار زندگی میں جو فیصلہ کر لیں اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ چانس دیتے ہوئے ایسے ہی ہے. بڑی جو ہے نا سوچ سمجھ کے دیتے. ان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری پرسنالٹیز ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں، تو نہ یہ لوگوں کے قیدی بن کے رہتے ہیں، نہ یہ اپنے آپ کے قیدی بن کے رہتے ہیں. ان کا اپنا ویژن بھی بدلتا رہتا ہے، ان کا اپنا پلانز بھی بدلتے رہتے ہیں. ان کی زندگی میں شاید جو ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ حالات فیوریبل نہیں ہے، یہ فیصلہ بدل لیتے ہیں. یہ لیکن ان کے ساتھ ایک اور بڑی شاندار چیز ہے، دے آر ویری ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. اسپرچویلٹی، روحانیت، اللہ ان کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے. یہ کسی بھی ریلیجن میں ہوں، اپنے ریلیجن سے بہت لائل ہوتے ہیں، بہت اپنے رشتوں سے بہت لائل ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ ان کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، تو یہ فرسٹ سائٹ میں محسوس بھی نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ سائٹ میں عام لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتے کہ یہ کوئی ہے. نہ یہ اپنا آپ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں، نہ یہ اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں. یہ بیک اینڈ پہ رہ کے بڑے کام کر جاتے ہیں. بڑی بڑی موومنٹس میں بڑے بڑے لوگ جو ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ سیاست کے میدان میں، وہ زیادہ تر جیمنائز ہیں. سائنس کے میدان میں جو دنیا میں بڑے کام کیے ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر جیمنائز ہیں. ویژن بڑا اچھا ہوتا ہے، پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ امن پسند لوگ ہوتے ہیں. امن پسندی کی وجہ سے بعض لوگ ان کو ڈرپوک بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا آگے بڑھ کے بہت ساری چیزیں نہیں کر جاتے. اتنے ویژنری ہوتے ہیں کہ جب ان کو لگے نا کہ یہاں حالات کشیدہ ہو جائیں گے، یہ ان حالات کے کشیدہ ہونے سے پہلے رستہ بدل لیتے ہیں. بیک اپ پلان ہمیشہ ریڈی ہوتا ہے. یہ ان حالات کو جو ہے نا، یہ چیزیں مطلب یہ بہت کچھ بھول کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں زندگی میں بھول بھی نہیں سکتے. یہ ان کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ. تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کسی تنازع میں آ جائیں تو پھر یہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر پیچھے نہیں ہٹتے. پھر اچھا ہو برا ہو، پھر ذرا یہ جو ہے نا جوابی کارروائی ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت کرتے ہیں جب یہ زچ ہو جائیں. یہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں، اور انتہائی وفادار لوگ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ایئر سائن ہے تو یہ جیسے ہوا رک جائے نا، تو یہ جو ہے وہ اس میں کچھ قباہتیں آ جاتی ہیں. تو یہ سانس کی طرح لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا ہونا زندگی چلنے کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر یہ ہٹ جائیں تو لوگ ان کی کمی ضرور محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا. اکثر ان کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک تھا جو ہماری زندگی میں تھا. وفادار دوست ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے اندر وینس کا وہ والا امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ رومانٹک بھی شدید ترین ہوتے ہیں، اخیر رومانٹک ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے رشتوں سے بہت لائل ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا نا کہ 4-5 سٹار ہیں جو موسٹلی ان کی زندگی ٹو بی لوڈ بائی سم ون پہ ہوتی ہے. یہ بچپن سے ہی وہ بچے ہوتے ہیں جن کو اپنے والدین، ماں باپ، بہن بھائیوں کی افیکشن بڑی ضروری چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے سینٹر آف اٹینشن بھی رہتے ہیں. یہ ان کو جو ہے نا اصل چیز ان کی جو زندگی کا پٹرول کہہ لیں وہ محبت ہے. وہ ان کو ملتی رہے، بہت آگے جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ان کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے تو یہ ان سے محبت کر سکتے ہیں. ان کی محبت جو ہے نا وہ زیادہ تر دل سے نہیں ہوتی، یہ مائنڈ الائک سے محبت کرتے ہیں. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کا ذہن ملتا ہے، جن کے ساتھ یہ گفتگو کر سکے. جن لوگوں کے ساتھ گفتگو میں ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ ان کی زندگی میں جگہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ یہ ذرا لوگوں کو دور ہی رکھتے ہیں. یہ اپنی پرسنل سپیس میں بہت کم لوگوں کو انٹر کرتے ہیں.
اگر یہ اپنی پرسنل سپیس کسی کے لیے کھولتے ہیں تو اس کا راستہ ان کے دل کی بجائے دماغ سے نکلتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا سائنسدان، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے بڑے پلانر، موومنٹس، یہ وہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے. اور ان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کے اندر سوالات ان کے خون کے ساتھ دوڑتے ہیں. یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ کب ہوگا، یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ سوالات ان کی پوری خون میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کب کس پہ کس جگہ کون سا سوال اٹھا لیں، یہ ان کے اندر ہوتا ہے. اور ان کا ذہن بڑا زبردست ہوتا ہے، ویژنری بہت ہوتے ہیں، پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں، چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ منیمل ریسورسز میں بڑے کام کر سکتے ہیں، اس لیے بزنس مائنڈیڈ بھی ہوتے ہیں یہ. اچھا ہاں، ان کی ایک اور چیز بڑی اہم ہے، مجھے یاد آ گئی، ان کا شوق اور ان کی دلچسپی بھی بدلتی رہتی ہے. یعنی آج ان کو کسی اور چیز کا شوق ہے، کل کسی اور چیز کا شوق ہوگا، پرسوں کسی اور چیز کا شوق ہوگا. تو یہ چیزوں سے بور بھی ہو جاتے ہیں، یعنی منوٹونس زندگی ان کو جو ہے نا وہ راس نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ سیلف سفیشینٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے سائے کے نیچے رہنے کی بجائے خود سایہ بننا پسند کرتے ہیں. یہ لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ لوگوں سے مدد لیں. ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں یا بہت لکی؟ ہارڈ ورکر بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن لکی زیادہ ہوتے ہیں. خود مختار لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ لوگ اس کو پازیٹیو، آگے نیگیٹو ٹریٹس میں بھی اس کے اوپر بات کریں گے. پازیٹیو بھی یہی ہوتی ہے اور نیگیٹو بھی ہوتی ہے، یہ کنٹرولیبل نہیں ہوتے. دے کانٹ بی ریموٹ، مطلب یہ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے لوگ نہیں ہوتے. یہ اپنی سوچ اپنے کام سے کرتے ہیں اور یہ اپنی زندگی کا راستہ اپنے اندر سے پوچھتے ہیں. ان کی فرسٹ کال آف ہارٹ بڑی شاندار ہوتی ہے. اور ان کی زندگی کا ایک ہی موٹو ہے، لبریشن، آزادی. یہ جب تک ان کو کسی کام میں، نوکری میں فری ہینڈ نہ ملے کہ یہ اپنے فیصلے خود لے رہے ہوں، اپنی چیزیں خود کر رہے ہوں، تب تک یہ بیسٹ پرفارم کر ہی نہیں سکتے. ڈومیننٹ رہنا پسند ہے. ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود کنٹرول کرتے ہیں. یہ اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور کچھ نہ کریں آپ سے دور ہو جائیں گے. رشتوں میں بھی اگر پوزیسونیس ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ رشتوں سے بھی بعض اوقات دور ہو جاتے ہیں. یہ پوزیسو جو ہے نا ماحول میں نہیں جیتے. اس لیے ان کے لیے ایک چیز ہوتی ہے خاص طور کے اوپر میل جیمنائز میں، فیمیل میں بھی، ان کی شادی بڑی احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو ان کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے، دوسرا ان کی یہ پوزیسو ماحول میں. اس لیے جب ہم کمپیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، ضمناً اس سے ہٹ کے ایک بات کروں، جب ہم سے یہ کمپیٹیبلٹی پوچھی جاتی ہے کہ جی کون سا سٹار کون سے سٹار کے ساتھ، تو میں اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف سٹار کی کمپیٹیبلٹی میٹر ہی نہیں کرتی. اوکے. آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جسے جو ہے نا یہ جو انڈین ایسٹرولوجی ہے، ویدک میں اس کو گن ملان کہتے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں ویسٹرن میں کمپیٹیبلٹی چارٹس کہتے ہیں. ان کے بہت ڈیپلی دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن اگر ان کا کہیں کسی کے ساتھ میچ مل جائے تو یہ بیسٹ ہسبینڈ اینڈ بیسٹ وائف ثابت ہوتے ہیں. یہ اتنے کے لائل ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ لائل کوئی اور ہو نہیں سکتا. لیکن چونکہ جب یہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ اوور ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے رشتے ہی ان کے لیے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، امپلسو ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن انتہائی وفادار ہوتے ہیں، انتہائی شاندار لوگ ہوتے ہیں، انتہائی پرسکلوس لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کسی کو اپنا مان لیں، چاہے کسی کو استاد مان لیں، چاہے کسی کو مینٹور مان لیں، چاہے کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں، جس کو یہ اپنا مان لیں، پھر ساری زندگی ساتھ نبھاتے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا اعتماد، جیسے میں نے عرض کیا کہ اعتماد ان کا جو حاصل کر لے وہ ان کا پھر زندگی بھر دوست رہتا ہے. اور چونکہ ان کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو یہ اپنی زندگی اپنی شرائط پہ گزارنے کے عادی ہوتے ہیں. یہ بڑے دلیر لوگ بھی ہوتے ہیں. زندگی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں ایون سچویشنز کم ہوتی ہیں اور سچویشن زیادہ ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. ان کو ایموشنز بہت ہرٹ کرتے ہیں، ان کو لہجے،
یہ چونکہ ان کے اللہ نے ایک خاص طبیعت دی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لفظوں کے اندر سے اصل ورڈز کو سمجھ جاتے ہیں. تو جب یہ لوگوں کے لفظوں کے اندر سے چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ لرنڈ لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے لوریٹس جو ہیں وہ جیمنا ہیں، پڑھے لکھے لوگ بہت ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے جاننے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اب یہ چیزوں کو جاننے کا عمل بعض اوقات ان کے اوپر دباؤ بھی لے آتا ہے، کیونکہ یہ انویسٹیگیٹو نیچر ہوتی ہے ان کی. چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو نہ آئیں تو بہتر ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو لوگوں کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، اچھی بھی اور بری بھی. جب ان کو یہ باتیں بھولتی نہیں ہیں، یہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ باتیں ان کے اندر گھر کر لیتی ہیں، وہ بار بار ٹائم ٹو ٹائم ان کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں. تو جب یہ انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ باتیں جب ایسی سامنے آ جاتی ہیں تو پھر جو ہے یہ ان کی زندگی میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ریسٹ لیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بار بار یاد آتی ہے. کوئی ریلیشنز میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ بار بار ان کو بار بار یاد آتی ہے کہ یہ تم نے کیا کہا، یہ تم نے کیا کہا. تو یہ ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. چونکہ چیزوں کو طے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ طے جو ہے نا یہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو جاتی ہے، اس میں ہی پھنس جاتے ہیں. بعض اوقات سرفیشل جگہ رہیں تو یہ بہت شاندار رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ چونکہ انویسٹیگیٹو نیچر ان کی ہوتی ہے تو یہ کسی ایسی انویسٹیگیٹو ایجنسی میں چلے جائیں جہاں پہ یہ لوگوں کو جج کرنے، یا کسی فورسز میں چلے جائیں، یا ڈیٹیکٹیو، بہت اچھے ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں، یہ کمال کے ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو بڑا صحیح جج کر لیتے ہیں. اور یہ خاص طور کے اوپر میڈیا میں بہت آگے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا میں بھی وہ سیکٹرز جو عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتے، یہ ہٹ کے کام کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل کارکن نہیں ہوتے، یہ ٹریڈیشن سے ہٹ کے رسک لے کے. بعض اوقات لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے رسک لے کے بعض اوقات بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں. اسپونٹینیس ہوتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ڈیسیژن اکثر اسپونٹینیس لے لیتے ہیں. لیکن وہ اسپونٹینیس کے پیچھے بھی ان کا پورا ورک شامل ہوتا ہے. یہ ایسے ہی بلا وجہ ڈیسیژن نہیں لیتے، یہ ہر بندے پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. یہ بھی ان کا ہے، یعنی ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ انسان ہے. ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ ہونے کے ساتھ نقصان دہ نہیں ہوتے. یہ ٹاکسک پرسنالٹیز ان کی نسبتاً نہیں ہوتی، یہ ایک اچھی چیز ہے. ہاں یہ جب لوگوں سے کھیلتے ہیں نا، چونکہ یہ ریلیشن شپ میں بڑے شاندار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک اور یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنے رشتوں سے نا سیٹسفائی اس وقت ہوتے ہیں جب یہ، چونکہ نیچرلی پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، کام بھی پرفیکٹ، رشتے بھی پرفیکٹ، دوستیاں بھی پرفیکٹ، تو وہ بعض اوقات یہ پرفیکشنزم ان کو تھوڑا سا دباؤ میں لے آتا ہے. لوگوں کا ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ فلرٹی ہوتے ہیں، فلرٹی نہیں ہوتے، یہ اچھی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ زندگی کے ڈیسیژنز کو چونکہ ویٹیج دیتے ہیں تو کسی بڑے ڈیسیژن پہ پہنچنے سے پہلے یہ 10. اور ہاں یہ بھی ایک اور ان کی چیز مجھے یاد آ گئی کہ یہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، تو یہ جو لینے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ شاپس میں پھر کے یہ ونڈو شاپنگ کے ماسٹر ہوتے ہیں. یعنی ان کو پورے شہر کی دکان میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے ان کو پہلے پتا ہوتا ہے، کہاں پہ کون سی سیل لگی ہوئی ہے ان کو پہلے پتا ہوتا ہے. یہ ان کی چیزیں جو ہے نا اس طرف ہوتی ہیں. یہ جو نہیں بھی لینا ہوتا نا انفارمیشن اس کی بھی ساری رکھتے ہیں، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ اسی طرح بعض اوقات یہ چونکہ رشتوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فلرٹی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں ہوتا ہے ہر چیز کو چیک کرنا، جج کرنا اور اس کے بعد آگے جانا. ان کی زندگی میں نا یہ بڑے دلیر بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے جو سب سے مشکل کام زندگی میں ہوتا ہے نا وہ تنقید کو برداشت کرنا ہے. یہ تنقید کو برداشت اس طرح نہیں کر پاتے. ہاں یہ نہیں ہے کہ ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ بعض اوقات اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کرے نا تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ صبر کھو دیتے ہیں، یہ رونے میں ماسٹر ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو رونے والے لوگ انتہائی برے لگتے ہیں، جو اپنی زندگی میں بار بار شکایت کریں، روتے رہیں، ان کو بہت برے لگتے ہیں. لیکن یہ بعض اوقات جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جو چیز ان کے پاس جو ہوتی ہے نا وہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں.
یا غصہ یا آنسو. ہاں زیادہ تر آنسو ہی ہوتے ہیں. غصہ بھی آ جاتا ہے لیکن غصہ ہوتا ہے تھوڑا سا بعد میں. یہ اندر سے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہیں پھر یہ غصے میں آتے ہیں. پہلا امپیکٹ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سٹوری ٹیلر بڑے شاندار ہوتے ہیں. یہ سٹوری ٹیلر قصہ جو سنانا کہانیاں سنانی یہ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں. کنونسنگ پاور اچھی ہوتی ہے. بہت مینیپولیٹرز اچھی. ہوتے ہیں. یہ انفلوئنسر ہوتے ہیں. یہ کنونس کر لیتے ہیں. یہ جو ہے وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ بہت اچھا کر لیتے ہیں. کمیونیکیشنل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. قصہ جو سنانا قصہ گوئی جو ہے نا یہ ہمارا ایک صدیوں پرانا ٹریڈیشن ہے اور اس میں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھتے ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں پرزرو کرتے رہتے ہیں. ان کے مائنڈز میں انفارمیشن کے جو پیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اسمبلر سافٹ ویئر اللہ نے لگایا ہوتا ہے. یہ ڈاٹ کنیکٹنگ پاورز ان کی بڑی شاندار ہوتی ہیں کہ یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا ان کو جوڑ کے یہ کہانی بڑی اچھی سنا لیتے ہیں. تو ان میں ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ جب یہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں نا تو یہ ایسے سالڈ بہانے بناتے ہیں کہ ممی پاپا کو ٹیچرز کو یقین ہو جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ ایسے کمال کے جو ہے نا یہ پلانز کرتے ہیں خاص طور پہ ٹین ایج میں بڑے زبردست. یعنی پورے واقعے کو ایک نیا ٹوسٹ دے کے اس کا پورا فلیور ہی بدل دیتے ہیں. یہ ان کو زبردست ہے اور ان کو یہ پسند بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے واقعے کو چیزوں کو ٹوسٹ کر سکیں. خود اتنے مینیپولیٹرز نہیں ہوتے لیکن ان کو مینیپولیٹرز پسند ہوتے ہیں کیونکہ اصل میں ان کی طاقت ہے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں کام کرنا. وہ چیز انہیں ایکسائٹنگ لگتی ہے. یہ ٹف انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ٹف انوائرمنٹ میں یہ اچھا کام کرتے ہیں. تو اس طرح یہ جو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ چیلنجز کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ بھی ہے ان کے بارے میں یہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کو یہ لگے نا کہ آج کچھ سوچنے کے لیے نہیں ہے آج کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ اس میں بھی پریشان ہو سکتے ہیں کہ آج کرنا کی ہے. ان کی زندگی سموتھ ہو جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ان کی زندگی میں چیلنجز کم ہو جائیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کی گل ہوئی. لائف میں تھرل ہونا چاہیے. تھرل بڑی زبردست. یہ جو ہے نا اپنا ہارٹ شیئر کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن چونکہ ہارٹ شیئر کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں تو بعض اوقات وہ باتیں بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو لوگ ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چونکہ یہ دل کے بڑے صاف لوگ ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بعض اوقات دل کی باتیں کر لیتے ہیں اور لوگ انہی دل کی باتوں کو یوز کر کے ان کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کیلکولیٹو ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹ ڈال کے تو بڑا شکار کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بعض اوقات یہ بھی ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اتنی انفارمیشن دینی ہے اور اتنی روک لیتی ہے رہنی ہے. یہ کیلکولیٹڈ بھی ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بڑے میٹھے ہو کے ان کے راز نکلوا لیتے ہیں. بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی مشکلات سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر یہ آپ کے دوست ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر کے کہ بہت کم لوگوں کے یہ دوست ہوتے ہیں. ان کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگوں کے دوست ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ یعنی جیمنائی والے آپ کے دوست ہیں تو پھر یہ انتہائی شاندار مدد کرنے والے حوصلہ دینے والے ساتھ رہنے والے بیک اپ کرنے والے اور مشکل سے مشکل حالات میں آپ کو گرنے سے بچانے والے ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ مشورے بڑے صحیح دیتے ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی بلا وجہ بول کے اپنا ہارٹ کسی کو نہیں دیتے. یعنی ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ لوگوں کو بہت کم آئیڈیا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ لوگوں کے لیے مسٹیریس بھی ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے پرسرار شخصیت بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ایسے عجیب لگتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کے اندر کچھ چل رہا ہے حالانکہ یہ روٹین میں ہوتے ہیں. برین ایکٹیویٹی ہمیشہ فاسٹ رہتی ہے. یہ ہر بندے کے فینس نہیں بنتے لیکن جس کے فین بنتے ہیں اس کے اندر ہوتا کچھ نہ کچھ ضرور ہے. دوسرا یہ لوگ جو ہے نا یہ بور نہیں ہوتے نہ بور ہوتے ہیں نہ بور ہونے دیتے ہیں. اور چونکہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ ان کے اوپر ختم ہے. یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیبیٹس کے ماسٹر ہوتے ہیں. یہ گھیر گھار کے بندے کو وہاں پہ لے آتے ہیں جہاں سامنے والا ان کی بات مانے. کمیونیکیشن جیسے میں نے کہا نا انفلوئنسر ہوتے ہیں
تو یہ لوگوں کے ذہن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. سفر ان کی زندگی میں بڑا اہم ہے. یہ ایک جگہ لمبے عرصے تک رہ نہیں سکتے. ان کی زندگی میں سفر نہ ہو، ٹریول نہ ہو تو یہ بور ہو جاتے ہیں. یہ جب کبھی اپنے کام سے تھکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے نا کوئی ہائکنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، کہیں کسی نہ کسی ایڈونچر پہ چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی سیر کرنے چلے جاتے ہیں، یا کم از کم اور کچھ نہ کریں تو اپنے ہابیز کے لیے وقت ضرور نکال لیتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری زندگی کسی نہ کسی مشن پہ ہی رہتے ہیں تو بھی یہ غلط نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ ہے بے چین روح. ان کے اندر ایک بے چین روح ہوتی ہے. یہ ایسی روح ہوتی ہے جو ان کو نہ چین ہی نہیں لینے دیتی. ورکہولک ہوتے ہیں ہاں، ورکہولک بہت ہوتے ہیں. یہ پڑھائی میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ان میں، زیادہ تر نہیں لیکن کچھ کتابی کیڑے ہوتے ہیں. یہ کتابوں کو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور جو ہے ہاں بحث اور تکرار جو ہے نا وہ ان کو گھٹن زدہ کر دیتی ہے. یہ جہاں پہ اپنا مائنڈ شیئر کر لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن سامنے سے اگر ان کو کاؤنٹر کرنا شروع ہو جائے یا بحث برائے بحث تو ان کے لیے زہر ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ یونیورس کی پازیٹیو انرجیز خود ہیلپ کرتی ہیں. بالکل، اللہ ان کے ساتھ ہے. میں نے کہا نا ریلیجن ان کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جاننے کے لیے، سوچنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. یعنی یہ جس کام میں جاتے ہیں پہلے اس کو پڑھتے ہیں، خود اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس لیے بعض اوقات یہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے چونکہ خود پڑھ چکے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دھوکہ دینا ان کے کام میں پروفیشنلی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ لوگ صرف علم حاصل نہیں کرتے، یہ علم کو ایبزارو کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اپنے علم کو جو ہے نا اپنی ذات میں ایبزارو کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے اچھے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ریسرچر بہت اچھے ہوتے ہیں، نئی چیزیں ڈسکور بہت کرتے ہیں. یہ ہاں یہ جذباتی بات ہوتے ہیں. یعنی جتنا یہ آسمان کی اونچائیوں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی کبھی ایک دم سے زمین کی تہوں میں چلے جاتے ہیں. یہ ان کی زندگی میں نا سموتھ سیلنگ نہیں ہوتی، یا یہ بہت رائز پہ یا فال پہ یا رائز پہ. ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ان کی زندگی میں ترقی لیٹ آتی ہے، لیکن آ جائے نا تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ دنیا ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ چونکہ تھوڑے سے ایگریسو ہوتے ہیں، تھوڑے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ شدت پسند بھی ہوتے ہیں تو یہ یا تو بالکل ایموشنل یا بالکل ایموشن لیس. یعنی اگر کوئی بندہ ان کی زندگی سے چلا گیا نا وہ سونے کا ہو کے آ جائے، واپس نہیں، ختم. ایسے ہی ہے. ہاں موقع ہزار دیں گے لیکن ایموشنز ایکسپائر ہو جائے تو دوبارہ پھر نہیں ریوائیو ہو پھر سکتا. بس ختم. اور ہاں یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ اپنی بات کو سمجھانا جانتے ہیں. کمیونیکیشن کی میں بار بار بات کروں تو میں ان کو میں چونکہ جانتا بھی ہوں، میری فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جیمنائز، تو میں ان کو کچھ پڑھتا بھی ہوں. ظاہر سی بات ہے میں نے لوگوں کو پڑھا ہے، 20 سال سے چارٹس بنا رہا ہوں، ماشاءاللہ. ریفرنس بکس جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو ایک آ جاتی ہے نا چیزیں. یہ اپنی بات کرتے کرتے ایسا کوئی ٹوسٹ دیتے ہیں کہ وہ بات پوری کی پوری بدل ہی جاتی ہے. جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیزیں ان کی اب باہر نکلنے لگی ہیں یا چیزوں کو، تو یہ مینیپولیٹو کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں نا، یہ پوری کمیونیکیشن کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. یہ پوری بات ہی ایسے بدل دیں گے. اور جو ہے نا موضوع بدلنا ان کے لیے کیا کمال کا کام ہوتا ہے. اور ہاں ایک چیز ہے کہ یہ لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں نہ کریں تو یہ ریزسٹ ضرور کریں گے. یہ وہ کوشش ضرور کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب یہ کسی کو اپنی زندگی میں سپیس دے دیتے ہیں تو پھر سارا کچھ ہی اس کو دے دیتے ہیں. ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. اس لیے ان کی محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا سب کچھ یا بالکل کچھ نہیں. ایڈونچرس ہوتے ہیں تو محبت میں بھی بعض اوقات ایڈونچر کر لیتے ہیں، بعض اوقات غلط بندے سے بھی محبت کر لیتے ہیں، ہزار موقع دیتے ہیں. اور اتنی دیر میں بعض اوقات ان کے اوپر دباؤ بھی آ جاتا ہے. اور چونکہ ویژن بہت اچھا ہوتا ہے تو وٹ بھی ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ وٹ یعنی مطلب بات کرتے کرتے کوئی ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جو پورے ماحول کو بدل دیتی ہے. ہنسنے والے لوگ ان کو زیادہ پسند ہیں. اور یہ زندگی کے مشکل ترین تجربات کو بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی مزاحیہ انداز میں بیان کرنے کے عادی ہوتے ہیں. عادی اس لیے کہتا ہوں کہ موسٹ لائکلی، یعنی
زندگی کی مشکل ترین جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ ہنس کے ایسے ٹون میں کر جاتے ہیں کہ سامنے والا بعد میں سوچتا ہے کہ یار ایڈی وڈی گل ہے انج کر دیتے ایسے کر دی. تو یہ جو ہے نا یہ مطلب محبت میں بھی ریلیشنز میں بھی کام میں بھی یہ رو کے بات نہیں کرتے, یہ ہنس کے بات اپنے دل کی بڑی بڑھاس نکال دیتے ہیں. یعنی ان کے بعد اوقات یہ وٹ کی بات کر رہا ہوں نا, تو ان کے جو لطائف ہوتے ہیں, یہ جو لطیفے سناتے ہیں, وہ بندے کی حیرت گم کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس نے یہ کس طرح سوچا اور یہ کس طرف سوچ کے نکل گیا, اور اس پورے کے پوری وٹ میں ایک پورا پیغام ہوتا ہے جو یہ دے جاتے ہیں. اب ان کی بڑی سیریس باتیں بھی لوگوں کو مذاق لگتی ہیں, اس لیے یہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. اب چونکہ بڑی سیریس بات انہوں نے مذاق میں کی ہوتی ہے تو لوگ اس کو مذاق ہی لیتے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چونکہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ 12 کے 12 بروج میں سب سے زیادہ ورسٹائل اگر کوئی سٹار ہے تو وہ جیمنائی ہے. یہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ورسٹائل سٹار ہے, اس کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا چاہیں بہت زبردست کر سکتے ہیں. یہ زندگی کے کسی بھی راستے پہ چلے جائیں, یہ پانی کی طرح جو ہے اس کے اندر ابزارب ہو جاتے ہیں, اس کی چیزوں کو ابزارب کر لیتے ہیں. لیکن جب کہیں یہی پانی ہیریکین بنتا ہے, کیونکہ ان کا جو ہے وہ ہوا ہے نا, تو جب یہ پانی اور ہوا بن کے کوئی ہیریکینز بنتے ہیں تو طوفان بارش وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ بستیاں بھی بعض اوقات اڑا دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ان کے کچھ تھوڑے سے نیگیٹو ٹریٹس, کیونکہ ان کے اندر بھی وہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے, ٹاکسک کیوں لیبل کیا جاتا ہے؟ ان کو ٹاکسک اس لیے بھی لیبل کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو زوڈک سائن ہے وہ 2 بچے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر 2 دماغ ہوتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دے ہیو ڈیول پرسنالٹیز, یہ ایک وقت میں ڈبل رول زندگی کا بڑے اچھے طریقے سے, یہ دے آر ویری گڈ پروفیشنل, دے آر ویری گڈ پیرنٹس, دیر آر ویری گڈ بزنس پرسنلز اینڈ دے آر ویری گڈ کیئرنگ پیرنٹس. بہت شاندار ہے بہن بھائیوں کے لیے, والدین کے لیے, بزنس کے لیے, اپنی اسٹڈی کے لیے. ان کی زندگی میں علیحدہ علیحدہ باکسز بنے ہوتے ہیں, تو یہ باکسز کو انٹرمنگل نہیں کرتے. جستجو ہوتی ہے, کریٹو ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ میں نے بتایا. لیکن یہ ساری پرسنالٹیز ایک دم سے امبیلنس ہو جاتی ہیں کیونکہ موڈ سوئنگس بہت ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ اچھا بھلا کام کرتے کرتے ایک دم پٹری سے بھی اتر جاتے ہیں, یہ امبیلنس ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے نا, یہ چونکہ ان کی نیچر میں ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ٹریک بدل لیتے ہیں. بعد میں ان کو احساس ضرور ہوتا ہے لیکن اتنی دیر میں یہ نقصان کر چکے ہوتے ہیں. تیسرا ان کے اندر یہ چیز, جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پریمپشن بہت اچھی ہوتی ہے, یہ چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں, اس کے مطابق پلان بدل لیتے ہیں. تو بعض اوقات کنسسٹنسی ان کی خراب ہو جاتی ہے, یعنی ایک کام کو ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر ایک انڈے سے چوزا نکلنے میں 21 دن یا 28 دن لگتے ہیں تو یہ جو ہے نا 18ویں دن یا 24ویں دن بور ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات یہ پکی پکائی جو ہے نا وہ دیگ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں, یا گول کے بہت نزدیک پہنچنے والے ہوتے ہیں تو ٹینشن سپین ہی ڈائیورٹ ہو ایسے ہی. جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چیزوں کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ایگزیکیوشن ان کی جو ہوتی ہے نا یہ اس میں یعنی کام ان کے ساتھ نیچرل HRM بہت اچھا ہے. ان کو چلتا چلاتا کام دے دیا جائے کہ یہ کام ہے, یہ دنیا کا بیسٹ کرتے ہیں. نیچرل HRM ان کے اندر, یہ دنیا کا بہترین مینیجرز ہیں, بٹ دے آر ناٹ گڈ ایگزیکیوٹرز. ان کو کہا جائے یہ نیا کام شروع کرنا ہے تو یہ نیا کام شروع کرتے کرتے اس میں اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ الجھا دیتے ہیں, یا بہت ٹائم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کے اندر انکنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے کہ یہ غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں, انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں. اور جو ہے یہ آج ان کو کوئی چیز پسند ہے, کل وہی چیز ان کے لیے پسند نہیں ہوگی, موڈ بدل گیا. آج یہ ایک پلان کر رہے ہیں, کل یہ کسی دوسرے پلان کے اوپر چلے جائیں گے.
تو وہ سارا پلان، وہ ROI، وہ سارا کچھ وہ پھر ان کے لیے فضول ہو جاتا ہے. سکسیسفل کتنے ہوتے ہیں کیریئر میں، ریلیشن یہ شپس میں؟ کیریئر میں بہت سکسیسفل ہوتے ہیں، ریلیشن شپس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارنا ایک ٹرکی ٹاسک ہوتا ہے. جو ان کے ساتھ ان کو ٹرکیلی ہینڈل کر لے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ان کی زندگی کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب ان کا پیشن ان کی ہابی ہو جائے، یا ان کی ہابی ان کا بزنس ہو جائے. یا اپنے پیشن کو اگر ہابی بنائیں، اپنے پیشن کو جو ہے اپنا بزنس بنا لیں، پیشن پروفیشن ہو جائے تو بہت صحیح چل جاتے ہیں. اور ایک چیز اور ان کے اندر ہوتی ہے کہ ان کی کمیونیکیشن چونکہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ دے آر ویری گڈ، تو اس لیے بعض اوقات یہ بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور سننا کم پسند کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جب یہ لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں نا تو یہ تھکن محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر چونکہ انکنسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ کسی بڑی ڈسکشن کو اس کا رزلٹ پورا آنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. ایک موضوع بات ختم نہیں ہوتی تو یہ نئے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو بعض اوقات غیر سنجیدہ لگتے ہیں. بعض اوقات یہ چونکہ بڑی اچھی باتوں کو نیگیٹیولی یا بڑے نیگیٹو چیزوں کو بڑی پازیٹیولی پورٹرے کر دیتے ہیں، پازیٹیو چیزوں کو نیگیٹو پورٹرے کر دیتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کو پازیٹیو پورٹرے کر دیتے ہیں. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ آدمی، ان کو چھوڑ دیں. جیسے میں نے پہلی بات کہی تھی کہ لوگوں کی نظر میں نہیں آتے، اس میں ایک ٹریٹ ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی حالانکہ ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن لوگ ان کو اس طرح لیتے نہیں. ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، پلانر بڑے اچھے ہوتے ہیں، علم کی گہرائی میں جاتے ہیں. یہ کسی بھی ٹاپک کا سپارک نہیں دیکھتے، یہ ٹاپک کی گہرائی دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان کیا چیز پہنچاتی ہے انہیں؟ ان کی یہی جو ہے نا سرفیشل تھنکنگ. سرفیشل تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آتا سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ فیصلے پہ آتے ہیں نا تو پھر جو چیز سرفیس کے اوپر آ جاتی ہے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ علم کی گہرائی ان کے اندر ہوتی ہے، حالانکہ یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ان کی ڈیپتھ آف دا نالج ہوتی ہے بعض اوقات اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں. تو جب یہ اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو کم فہم سمجھتے ہیں، آنے کے باوجود یہ اپنی چیزوں کو خود سے خراب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ ان کے اوپر آنے والے مسائل جو ہے اس کا 40-45% ان کا خود کریٹڈ ہوتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. اور چونکہ ڈیول پرسنالٹی ہے تو یہ باہر کی دنیا کے لیے ایک اور چہرہ ہوتا ہے اور اپنی ذات کے لیے اور چہرہ ہوتا ہے. لوگوں کے لیے بڑے ہنستے مسکراتے، بڑے فرینڈلی، بڑے لائیولی، لیکن اندر سے تنہا بڑے ہوتے ہیں. اندر سے ان کے خاص طور پہ اگر کوئی رشتے ان کی زندگی میں آئے اور چلے گئے تو یہ چونکہ ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں. کوئی بندہ، کوئی پرسنالٹی ان کی زندگی میں تھی، ان کے پیرنٹس، ان کے بہن بھائی، ان کا اسپاؤس، ان کے بچے جو ان سے دور ہو جا رہے ہیں، زندگی میں رہیں اور پھر چلے جائیں، وہ ان کے لیے جو ہے نا بس سمجھ لیں کہ وہ ان کے زندگی میں ایک گھٹن کا باعث بن جاتے ہیں. یہ ہر لمحے ان کو یاد کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ اپنی زندگی میں اندر سے باہر سے بڑے لائیولی ہوں گے لیکن اندر سے بڑے خاموش ہوں. تو ایسی تبدیلی ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بعض اوقات الجھن کا باعث بن جاتی ہے. لوگ ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت مخلص ہوتے ہیں. لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ انکنسسٹنٹ ہے، حالانکہ یہ بڑے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیول مائنڈڈنیس یا ڈیول پرسنالٹیز، یہ ان کے اندر ہوتی، یہ ان کی اصل طاقت ہے. دوسرا میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ جو کہ ڈیسیژن ان کے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پلاننگ بڑی مائنیوٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایک دم سرفیشل فیصلہ کر لے لیتے ہیں تو پھر لوگ ان کے اوپر شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ لوگوں پہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اپنے کام کے ساتھ دیانتدار بھی ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ انکنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو جب انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں یا فیصلے ان کے ساتھ فیصلے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا فیصلے غلط لے لیتے ہیں تو پھر لوگوں کی ان کے بارے میں پرسیپشن بدلنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ پھر ان کی
کیپیسٹی کیپیبلٹی پہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض اوقات اگر یہ کسی جو ہے وہ پروفیشنل کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو ان کی ترقی رکنا شروع ہو جاتی ہے ان کے اندر پورا پوٹینشیل ہونے کے باوجود. اس لیے یہ لوگ بزنس میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جاب سیکٹر میں ان کی اپنی طبیعت جو ہے نا وہ ان کو روکنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک لمحے جس چیز کے بہت قریب ہوں اگلے ہی لمحے اس چیز سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور کوئی میجر ریزن بھی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا. اور چونکہ ان کا ایک اور ہے یہ اوور سوشل بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. سوشل لائف ان کی بڑی شاندار ہوتی ہے اس سے بھی. تو بعض لوگ ان کو جو ہے نا وہ پارٹی اینیمل اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پارٹیز ہیں, ان کی زندگی میں سیریسنس نہیں ہے. سیریس ہوتے ہوئے بھی چونکہ یہ اپنے اوپر طاری نہیں کرتے چیزوں کو. ان کی 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں, یہ ان کی اپنے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات اپنے دکھ کو چھپا کے لوگوں کی خوشیوں میں اوور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ان کو بیوقوف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل تنہائی میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ تنہائی ان کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. یہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں مہینے میں کچھ دیر اگر یہ تنہا بیٹھ کے اپنے آپ کا کتھارسس کر لیں تو یہ بڑا کامیاب جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. ان کو اپنے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو ہے نا وہ ہر چیز ہر بات میں بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, چیزیں جمبل اپ ہو پھر جاتی وہ ہیں. چیزیں جمبل اپ ہو جاتی ہیں. پھر یہ لوگوں کے احساسات ان کے بارے میں بدلنا شروع ہوتے ہیں. حالانکہ یہ نیک نیتی سے شامل ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑے کمیونیکیٹو زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو لوگوں سے بات کرنا ان کے لیے تھیراپی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے ان کو بات کرنا ضروری ہوتا ہے. خاموشی بھی ان کے اندر اتنی ہی گہری ہوتی ہے اور کمیونیکیشن اور باتیں بھی ان کے اندر اتنی ہی گہری ہوتی ہیں. تو ان کو اپنے اندر کا بیلنس کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اپنی ذات کو بیلنس کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ان کی جو ہے نا ایک اور چیز ان کی ہے, یہ تھوڑے سے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیزوں کو جلدی جلدی ٹھیک کرنا, جلدی جلدی جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. تو اگر یہ کوئی کام کریں اور ان کو اس کے فوری رزلٹس نہ ملیں تو یہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فوری رزلٹ ملنے بڑے ضروری ہو جاتے ہیں. فوری ان کی چیزیں کرنی بڑی ضروری ہو جاتی ہیں. بور ہو جاتے ہیں یہ اپنے پلان سے, اکثر کام بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. اپنے پلانز اکثر بیچ میں. حالانکہ اگر یہ کنسسٹنٹ رہیں تو یہ دنیا کے بیسٹ بزنس جو ہے نا وہ پرسنل ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جیمنائی کی فیمیل وہ زیادہ اچھا بزنس کر سکتی ہیں اگر وہ کریٹیوٹی میں ہوں, اگر وہ ڈیزائننگ میں ہوں, اگر وہ لگژری آئٹمس کی ٹریڈ میں ہوں, جیولری میں ہوں, ڈریس میں ہوں, پارٹی ڈریس میں ہوں, بیوٹیفیکیشن میں ہوں, میڈیا میں ہوں, کمیونیکیشن میں. جیمنائی فیمیل زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. جیمنائی فیمیل میں اللہ نے کوئی خاص چیز رکھی ہے. حالانکہ میل بھی بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کی پرسنٹیجز میں بات کریں تو 51-49 ہے. 51% اس کی خواتین ان کی کامیاب ہیں, 49% ان کے میل کامیاب. گاڈ گفٹڈ ٹریٹ ہے ان کے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو 51% ان کی مطلب یہ بھی جب بھی دیکھا گیا بیسٹ پیرنٹس ہوتے ہیں, بیسٹ مائیں ہوتی ہیں, بیسٹ بہنیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جذباتی ہو جاتی ہیں بعض اوقات, پھر یہ تلخ بھی ہو جاتی ہیں. تو چیزیں ان کے اندر ہو جاتی ہیں کچھ ایسی. موڈ سوئنگز ان کی جو ہے نا یہ بھی نیگیٹو ٹریٹس بعض اوقات بن جاتی ہے کہ پہلے ایک ہی چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی چیز ایک دم سے اندر کو خیال آتا ہے تو اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں. اکثر لوگ ان کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ خوش کس بات پہ ہوتے ہیں اور ناراض کس بات پہ ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی ایک ہی بات پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, جو ان کے بالکل اپنے گھر کے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ تھوڑا سا کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کی ہیں کیسی. اور دوسرا یہ ایموشنلی ڈیٹیچ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات اپنی باتوں کو, جیسے میں نے کہا نا ان کی طاقت ہے کہ یہ اپنی بڑی دل کا جو دکھا ہوا درد ہوتا ہے نا وہ بڑا ہنس کے بیان کر جاتے ہیں.
تو جب یہ اپنی جو کہ کمزوری دکھانا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتے، تو اپنی بڑی دل کی بات جو انہوں نے مزاح میں کی ہوتی ہے نا، لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، اور چونکہ یہ پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو بات مزاح میں بھی کی ہے لوگ اس کو صحیح سمجھیں اور اس کے اوپر ریئیکٹ کریں. تو جب لوگ اس طرح کا پازیٹیو ریئیکشن ان کی مزاحیہ باتوں پہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ مزاحیہ نہیں ہوتی، ان کی زندگی کا درد ہوتا ہے، تو وہ لوگ ان کے اوپر جو نہیں دیتے تو پھر یہ ایموشنلی ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے جب رسپانس اپنی پسند کا نہیں ملتا تو پھر یہ جو ہے نا ان کے لیے چیزیں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پارٹی کی بات اگر میں کروں تو یہ پارٹیز کے اندر اصل میں اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے جاتے ہیں. ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہالو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک خلا ہوتا ہے، تو وہ خلا کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات یہ ہو جاتے ہیں. اور چونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی چہرے کے اوپر کئی ماسک لگائے ہوتے ہیں، خوشی کا، چیزوں کا، قصہ سنانے میں، اسٹوری ٹیلنگ میں، کہانیاں بنانے میں، یہ بڑے ماسٹر لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنسر ہوتے ہیں. وہ سارے ماسک میں کہیں ان کی اپنی پرسنالٹی دب جاتی ہے جو ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتی ہے. اس لیے بعض اوقات تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. بلا شبہ یہ بہت شاندار لوگ ہیں، بلا شبہ یہ تحقیق کا، کریٹیوٹی کے کنگز اینڈ کوئنز ہوتے ہیں. بلا شبہ یہ جب جو ہے وہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہی طاقت جب ان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے نا، یہ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پاتے، تو پھر وہی طاقت ان کی کمزوری بن جاتی ہے. یعنی گرتے بھی اپنے اندر سے. اگر یہ اپنی رفتار کو کم رکھیں اور ہر چیز کے اندر گھسنے سے گریز کر لیں اور صرف اپنے آپ کی سنیں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، یہ دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ آ رہے ہیں. یہ ساری طاقت ہے جس کی وجہ سے سوئس ایسٹرولوجی نے ان کو بیسٹ آف دی بیسٹ کا خطاب دیا. یعنی یہ اتنے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ذات کا شور جو ہے نا اس کو کم کر کے اس کے اندر سے اٹھنے والی چند جو ہلکی ہلکی آوازیں ان کو سننا شروع کریں، تو یہ نہ دنیا میں کہیں کھوتے ہیں اور نہ کسی کو کھونے دیتے ہیں. یہ رشتوں کے بارے میں بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جس سے محبت کرتے ہیں آخر محبت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تھوڑے پوزیسو ہو جاتے ہیں تو اس لیے بعض اوقات ان کے بچے ہی ان سے جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہر چیز میں، اور خاص طور پہ جیمنائی جو وہ ممیز ہوتی ہیں نا، تو مجھے یاد ہے میں اکثر آپ کو نا اپنے محلے کی ایک آنٹی کا بتاتا ہوں کہ بچوں کو بڑا مارتی ہوتی تھی، بڑی وہ شی واز جیمنائی. اچھا تو وہ بعد میں نے جب جیمنائی پڑھا تو مجھے لگا کہ وہ آنٹی رفت ہیں، جدی ہوتی تھی. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جیمنائی کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹریٹس پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے زوڈیک سائن کے نیگیٹو اور پازیٹیو ٹریٹس آپ کو بتائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.